ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر مالک نے کہا تھا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ روتی ہے، کھاتی پیتی نہیں ہے، کمال یہ ہے بھوکی رہتی ہے، دودھ ہر دن سے زیادہ دیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی حماد میاں صاحب قبلہ خلیفہ حضور اویس بلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دودھ ہر دن سے زیادہ دیتی ہیں۔ وہ سمجھ گئے یہ کرم تو رب نے محبوب کی آواز میں رکھا ہے۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ دوڑے گئے غار کے پاس، دیکھا حضور ہے، بے قرار ہو گئے۔ پلٹ کے آئے مدینہ شریف، ابو بکر عمر بے قرار ہیں، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے۔ سب دوڑ پڑے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور مل گئے۔ کہا کہاں گئے؟ کہا میں نے غار میں روتے ہوئے دیکھا گئے۔ خدا کی قسم جو صحابہ محبوب کے بدن پہ کسی کی غلط نظر اٹھنا گوارا نہیں کر سکتے، وہ ان کی آنکھ کا آنسو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ توڑ لگا دی جس نے جیسے سنا۔ غار پہ پہنچے ہیں، ابو بکر عمر بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں۔ جا کے غار کے اندر محبوب کے جا کے ہاتھ جوڑ کے کہتے یا رسول اللہ لوٹ چلیے، آپ کے بغیر مدینہ سونا سونا لگتا ہے۔ آقا جب سے آپ گلیوں سے آئے ہیں نا دل نہیں لگ رہا ہے، محبوب آپ کے بغیر ممبر بھی اچھا نہیں لگتا، یا رسول اللہ لوٹ چلیں۔ جب اتنی بات میرے نبی نے سنی، فرمایا ابو بکر کیسے جاؤں، امت کے گناہوں کا معاملہ ہے، آج میں نے ضد کر لی ہے، جب تک میرا رب امت کے بارے میں ایک حتمی فیصلہ نہیں فرما دے گا اس وقت تک میں پلٹ کے نہیں جانے والا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہفتے میں 2 بار تاڑیاں منڈانے والوں، تمہیں مصطفیٰ کے آنسوؤں کا خیال کب آئے گا؟ اپنی بیٹیوں سے جا کے پوچھو، جب دوپٹے کو فیشن کے طور پر اتار دیتی ہے تمہیں نبی کے آنسوؤں کی حیا کیوں لگی ہے؟ آقا کریم کے رجبوں کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ذرا سوچ تو صحیح۔ میرے نبی کہتے ہیں ابو بکر کیا کروں، امت کا غم مجھے جانے نہیں دیتا ہے۔ نہیں نہیں جاؤ، مجھے نہیں آنا ہے جب تک میرا رب امت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتا ہے۔ جب آقا نے یہ فیصلہ کر دیا، اتنے میں سلمان فارسی آگے بڑھے، کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر حضور کو منانا ہے تو جاؤ اسے بلا کے لے آؤ جس کی کبھی خدا نے بھی نہیں ڈالی ہے، مصطفیٰ نے نہیں ڈالی ہے۔ کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا کوئی جائے جا کے خاتون جنت کو بلا لائے، فاطمہ زہرا کو بلا لائے۔ لوگ دوڑے گئے مدینہ شریف کی طرف، پہنچے سیدہ کے دروازے پہ، آواز آتی ہے مندق قلبہ کون دروازے پہ آیا ہے؟ کہا سیدہ دروازہ کھولو، حضور کا پتہ چل گیا ہے۔ بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، جیسی باپ کی خبر سنی ہے۔ خاتون جنت نے دروازہ کھولا، کہا کہاں ہے میرے بابا؟ کہا غار کے اندر ہے، رو رہے ہیں، کسی کی مان نہیں رہے ہیں۔ کہا اچھا، کہا چلو پھر فاطمہ خود آ رہی ہے۔ یہ کہہ کے مردوں کو رخصت کیا، مدینے کی عورتیں آ جاتی ہیں۔ خاتون جنت کے دروازے پہ بھیڑ ہے، ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہے۔ شہزادوں کو لے کر کے خاتون جنت سینکڑوں عورتوں کے جھرمٹ میں غار کی طرف دوڑ رہی ہے۔ جب غار کی طرف گئی ہے، دروازے پہ پہنچی، سارے مرد باہر ہیں، صرف تنہا بیٹی اندر ہے، ساتھ میں شہزادے ہیں۔ کہتی ہے ابا جی لوٹ چلیے، آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ میرے نبی نے کہا خاتون جنت اے میری فاطمہ تم آ گئی ہو میری بیٹی، لیکن کیا کروں امت کا معاملہ ہے، رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ رب نے اعلان کیا ہے تیری امت کا ایک ایک فرد پر اس راز سے گزرے گا۔ اے فاطمہ جن کے لیے پتھر کھاتا رہا، اگر یہ کٹ کے جہنم میں گریں گے میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ جن کے لیے پیٹ سے پتھر باندھے اگر یہ دوزخ میں جائیں گے میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ اے فاطمہ نہیں جانا ہے جب تک امت کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ پر خاتون جنت کہتی ہے اچھا بابا یہ بات ہے؟ ہاں بیٹی، آپ نے امام حسن کی کلائی پکڑی، آگے بڑھا کے کہتی ہے ابا یاد ہے یہ حسن جب یہ پیدا ہوا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ میرے اس شہزادے کو زہر دیا جائے گا، جس زہر کی وجہ سے اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلیں گے اور اس کے کپڑوں کو لہو لہان کریں گے۔ ابا جی فاطمہ وعدہ کرتی ہے جب امت کا عمل تولا جائے گا اس شہزادے کو لے کے جا کے کہے گی مالک میرے بیٹے کے جگر کے ٹکڑے دے اور پھر امت کے گناہ دے۔ آج حسن کے شہر کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتی ہوں، میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے۔
محبوب کی آہ نکلی ہے. آقا کریم فرماتے ہیں اے فاطمہ وہ بڑا بے نیاز ہے, اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تب کیا کرو گی؟ سنو خاتون جنت کیا کہتی ہے. ابا پھر حسین کی کلائی پکڑی, کہا یہ حسین کو یاد ہے نا جب یہ پیدا ہوا تھا جبریل نے کربلا کی مٹی لا کے دی تھی اور آپ ہی نے کہا تھا اسے کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. فاطمہ قسم کھاتی ہے اے بابا جب قیامت کا دن ہوگا عمل تولے جا رہے ہوں گے, میں اپنے بیٹے حسین کا لہو لہان کرتا لوں گی, جا کے رب کی بارگاہ میں کہوں گی مالک میرے حسین کے خون کا بدلہ دے. وہ کہے گا کیا چاہیے, تب میں کہوں گی کہ میرے نامحبوب کی امت کی مغفرت فرما دے. محبوب کہتے ہیں یا فاطمہ اگر امت پھر بھی نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی؟ اللہ کو اکبر اتنا سننا تھا. حضرت خاتون جنت کہتی ہیں علی اندر آ جائیے. حضرت علی کو اندر بلایا, کہا جاؤ جا کے مردوں سے وعدہ کرو, ہر جوان سے کہو اس وقت تک جنت میں نہیں جانا ہے جب تک میرے محبوب کا ایک ایک جوان نہ بخش دیا جائے. ابو بکر سے وعدہ کرو جاؤ وہ اس وقت تک جنت میں نہ جائے جب تک امت کا ایک ایک بوڑھا نہ بخشا جائے. یہ وعدے چل رہے ہیں. محبوب کہتے ہیں بیٹی فاطمہ امت پھر بھی نہ بخشی گئی تب کیا کرو گی؟ کہا اچھا بابا تو ایک کام کرتے ہیں, آج فاطمہ بھی رب کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ کرے گی جب تک امت نہیں بخشی جائے گی سر نہیں اٹھے گا. جیسے اتنا کہا ہے اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں, کہتے محبوب بیٹی دروازے پہ آئی کھڑی ہے, بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی ہے, جاؤ فاطمہ سے کہہ دو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی ہے. اے مصطفیٰ قیامت کا دن ہوگا, حکومت بھی میری ہوگی, بندے بھی میرے ہوں گے, دن بھی میرا ہوگا, جنت بھی میری ہوگی, مگر میری طرف سے یہ سب کچھ تیرا ہوگا. اے مصطفیٰ اشارہ کرنا تیرا کام ہے, جنت دینا میرا کام. ہمارے ہی لیے تھا یہ گنہگاروں سیاہ کاروں یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. حضور ہمارے لیے روئے, ان کے دشمن سے ہمارا کوئی سمجھوتا ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے. جسے ان سے مطلب نہ ہو وہ کہیں بھی یاریاں لگاتا پھرے, کہیں بھی چائے ڈکارتا پھرے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اپنا ایک اصول ہے, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت. بولے جنت رسول اللہ کی. بھوک لگی آپ کو؟ اگر بھوک لگی ہے تو میرا مشورہ ہے گھر سے اتنا کھا کے ضرور آیا کرو جو سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ دے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ادھر والے لوگ زیادہ کھا کے آئے, اللہ ادھر والوں کو بھی سلامت رکھے. ذرا سارے بولے یا رسول اللہ. ہاں ماشاءاللہ ادھر بھی طاقت بھر جو ہے نا پیار کریں گے حضور سے انشاءاللہ. ہماری جان سے زیادہ حضور ہمیں پیارے ہیں, ہمارے مال سے زیادہ ہمیں حضور پیارے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا اتنی سختی نہ کرو, اتنی سختی نہ کرو. سنو بھائی, جب تک علاج کرتے ہیں تو نرمی کرتے ہیں, اور جب آپریشن کرتے ہیں تو پھر سختی کرتے ہیں. ہاں دوا دیتے وقت ہم پیٹ نہیں پھاڑتے, جب آپریشن کرتے ہیں تو کلیجہ بھی نکال کے دھل دیتے. سیدھی بات, علاج سے مان جاؤ ورنہ آپریشن تو ہے ہی. سمجھ رہے میری بات؟ علاج سے مان جانا بہتر. کہتے سختی کیوں؟ سختی خدا کی قسم حضور کی عزت کے آگے کوئی چیز ہمیں پیاری نہیں ہے. ہے کسی جوان کو کچھ اور پیارا؟ ہمیں ہر چیز سے زیادہ مدینے والے کی نسبت پیاری ہے. ہم ان کی نسبت پہ جان دے سکتے ہیں یار. حضور نہیں آئے تھے, حضور کا بیٹا آیا تھا. حضور نہیں آئے تھے, حضور کا بیٹا آیا تھا. اگر بیٹے سے عشق کا یہ عالم ہے تو مدینے والے سے عشق کا عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے ہمارے عشق کا اندازہ لگا لو. عشق کرے حضور سے, بات لمبی ہو جائے گی. دو چیزیں, علاج بھی ہم لوگ کرتے ہیں, آپریشن بھی ابھی کرتے. علاج کرنے آئے تھے غریب نواز, تو وہ لائے تھے اخلاق کی تلوار, زبان کی مٹھاس. انہیں دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار اجمیر والا ایسا ہے تو مدینے والا کیسا ہو.
ہے کہ نہیں؟ یہ ان کی مٹھاس. اور یاد رکھیے گا دین ہر دور میں بلند رہا, اسلام ہر دور میں اعلیٰ رہا, ہر دور میں اسلام کا جھنڈا بلند رہا. پوری دنیا طاقت لگا لی. آج تو کروڑوں میں ہے, جب صرف 4 تھے تب کسی سے نہیں مٹا تھا اسلام. بے شک بے شک, سبحان اللہ. 39 تھے تب پوری طاقت لگ گئی تھی. رب نے 40واں عمر کو بنا دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسے جو مٹانے نکلا تھا اسی کو بنا دیا. جی جی سبحان اللہ. ہوش میں رہنا کہ تمہیں بھی کلمہ نہ پڑھنا پڑتا ہے. سمجھ گئے نا میری بات؟ جی. تو اسلام جب 4 میں تب تب نہیں مٹا تو کروڑوں میں ہے, مٹے گا کیسے؟ اور اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پہ مضبوط ہے, بلند ہے اسلام. اور یاد رکھیے اسلام کی حقیقت ہے. بیٹھے تھے نا یہاں بڑے بڑے غیر مسلم ادھیکاریوں کو میں نے ان کی چوکھٹ پہ پڑے دیکھا. بڑے بڑے IAS IPS پڑے رہتے, بڑے بڑے, جن کے آگے جا کے یہ نیتا ناک رگڑتے نا, وہ ان کی جوتیوں پہ ناک رگڑتے. یہ کیا ہے؟ یہ میرے حضور کا کلام, یہ اسلام کی سچائی ہے. یاد رکھیے گا ضرورت پڑتی ہے تو اسلام پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیتا ہے. چلے آگے. میرے بھائی نے کہا وہ بات بھی بتا جاؤں. سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے, ایک نا بڑا بدبخت بھاشن دے رہا ہے کہ غریب نواز نے نا دھرم پریورتن کرا تھا. دھرم پریورتن کی سازش کی تھی. پگلے بقلول, ہسٹری پڑھ. دھرم پریورتن کرانا اس کو کہتے ہیں لالچ دے کے دھرم پریورتن کرایا جائے یا مجبور کر کے. غریب نواز نے لالچ نہیں کیا تھا, سب کے کام آپ نے مٹھی بند کر کے کر دیے تھے. وہاں تو مسئلہ تھا جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. یہ تعلیم تھی اجمیر والے کی. دھرمن کرن کیا جنہیں کیا کیا بات شرعی بھی الٹی ہو جائے. سنیں غریب نواز, خدا کی قسم دین کیسے پھیلا ہے. اگر کوئی بے سہارا آتا مسکرا کے مٹھی بھر کے نواز دیتے. جب اس کی نسلوں کے گزارے ہوتے تھے تو وہ محق معین کے نعرے لگایا کرتا تھا. اور آج بھی اجمیر شریف میں لنگر چلتا ہے غریب نواز, ختم نہیں ہوا, غریب نواز کے دور سے چلتا ہے. جب بھی کوئی مانگنے والا آیا مصلے کا کونا اٹھایا, جو مانگا دے دیا. ایسا لگتا تھا مصلے کا کنیکشن جنت کے خزانوں سے کر رکھا گیا ہے نا. یہ سارے معاملات تھے. سرکار غریب نواز جنگلوں میں رہتے, اللہ اللہ کرتے. یہی بھائی کام ہم لوگوں کو. تمنچے ہم نہیں رکھتے, تلوار ہم نہیں رکھتے, گردن پہ چھری رکھ کے ہم نہیں کہتے کہ اللہ اکبر, پیڑ سے باندھ کے ہم نہیں کہتے اللہ اکبر. ہم تو کہتے اچھا لگے تو کہے. خدا کی قسم یہ وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے. ہاں حالات بدلیں گے انشاءاللہ, حالات بدلیں گے. ایک بات غور سے سنیے, لیکن سب سے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے اعتماد مضبوط کرنا. باتیں بہت سی ہیں کرنے کو, لیکن کرنی نہیں ہے. جانے عالم بھائی مسئلے تو بہت سارے الجھے ہوئے لیکن سارے حل نہیں کرتے.